نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جی آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آدھی سے زیادہ سورۃ البقرہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب جو ہے ہم احکام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت اہم احکام ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اب ان کو کیسے نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کیسے لیں، ان کو مسائل کو اب یہ سیکھنے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں شادی شدہ زندگی کے بھی تمام مسائل ہیں، جب ہم کنوارے ہیں اس ٹائم کے بھی مسائل ہیں، اور بڑھاپے کے بھی۔ ہر میں کہتی ہوں کتاب جو ہے نا جامع کتاب ہے قرآن پاک، اور اس میں آپ کو ہر طرح کے مسائل ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اپنے بندوں کو بتا رہا ہے۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احلّہ جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، احلّہ اس کا مطلب ہے جائز کر دیا گیا یا پھر حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے یا تم کو، لیلتا رات، السیامی روزے کی رات میں، رفاسو بے پردہ ہونا یا بے حجاب ہونا، الا طرف نسائکم اپنی عورتوں سے، ٹھیک ہے، بے حجاب ہونا حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں۔ ہننا کا مطلب ہوگا وہ، زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوگا ہننا وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وَأَنتُمْ اور تم، لباس ہو، لہن ان کے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ مطلب شوہر اور بیوی کے متعلق اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ عالمہ جان لیا یا معلوم کر لیا، علم اللہ اللہ، انکم بے شک تم، تم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے، ٹھیک ہے، خیانت سے یہ نکلا لفظ تختانون، تم سب خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں میں، ٹھیک ہے، اپنی جانوں میں، فتابا پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی یا تمہیں معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشرہن ان سے ملو یا مباشرت کرو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتبا جو لکھ دیا گیا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابید سفید، من سے، من الخیط خیط الاسودی، خیط اس کا دوسرا مطلب دھاری، مطلب سیاہ دھاری جو ہے وہ سفید سے بدل جائے، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، ٹھیک ہے، خیط اس کو دھاری سے مراد لے لیں، ابیس یہ کلر کا نام ہے، اس کو سفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربک میں بھی کلرز کے نیم ہیں۔ من سے، الفجری فجر، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، السیامی روزہ، الا تک، لیل رات، والا اور نہ، تباشرہن ان سے ملو، وانتم جبکہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مساجد میں، تل کا یہ، حدود حدیں ہیں، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہ، تقربوہا اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنے حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں، ٹھیک ہے، یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپکے اللہ علم رکھتا ہے، ماشاءاللہ سے خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کرے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے، سفید دھاری میں،
یعنی کہ صبح واضح نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ غلط باتوں سے بچ جائیں۔ ولا، اور نہ تاکلو، کھاؤ، ٹھیک ہے، جب حمزہ آئے گا نا تا کے اوپر، دیکھیں تا ہے، تا کے ساتھ الف ہے، جب الف پر زبر زیر پیش ہوگا اس کو قرآن پاک میں الف نہیں پڑھا جاتا، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جب بھی جزم ہوگا آپ نے جھٹکا دینا ہے، کلو، کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، ناحق، وتدلو، اور نہ پہنچاؤ بیہا، اس سے، الی الحکام، حاکموں تک، کلو، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، کوئی حصہ، من سے، اموالی، مال، ناس، لوگ، بالاثم، گناہ سے، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، یسألونکا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن، سے، اہلہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیا چاند، ٹھیک ہے، نئے چاند، حلال کہتے ہیں نا نئے چاند کو، تو اس سے یہ لفظ نکلا، الاہلہ، نئے چاند کے متعلق، کل آپ کہہ دیں، ہی یہ مواقیت، اوقات ہیں، للناس، ہی لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، ولیسا، اور نہیں، البر، نیکی، بھی یہ کہ تم آؤ، البیوت، گھر میں، من سے، ظہورہا، ان کی پشت، ولیکن، اور لیکن، بر، نیکی، یہ ہے من اتقا، جو پرہیزگاری کرے، اور تم آؤ، البیوت، اور تم اپنے گھروں میں آؤ، من سے، ابوابہا، اپنے گھروں کے دروازے سے، واتقوا، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ اللہ کی تاریخوں کی تعین ہے اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو دروازے سے ہی آؤ، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلو، اور تم لڑو، فی میں، سبیلی، راستہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے، اللہ سینہ، وہ جو کہ یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدو، اور زیادتی کرنا کرو، انا، بے شک، اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور انہیں مار ڈالو، حیثو، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور انہیں نکال دو، من سے، حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، اور الفتنہ، تو فتنہ، اشد، زیادہ سنگین ہے، من سے، القتل، قتل سے، فتنہ زیادہ سنگین ہے قتل سے، ولا، اور نہ، تقاتلوہم، ان سے لڑو، عند، پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس میں، فإن، پس اگر، قاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فقتلوہم، تو تم ان سے لڑو، کذالک، اسی طرح، جزاء، سزا ہے، الکافرین، کافروں کے لیے۔ فإن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، فإن، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلہم، اور تم ان سے لڑو، حتی، یہاں تک کہ، لتکون، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، ویکون، اور دین، اور ہو جائے، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے۔ فإن، پس اگر، فإن انتہوا، تو وہ باز آ جائیں، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا، تو نہیں، عدوان، زیادتی، الا، سوائے، علی، پر، الظالمین، ظالموں پر۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بدلے، اور الحرمات، حرمتیں ہیں، قصاص، قصاص ہے، فمن، پس جس نے، اعتدی، زیادتی کیا، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل، جیسی، ما، جو، اعتدی، اس نے زیادتی کیا، علیکم، تم پر، واتقوا، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انا، کہ اللہ، مع، ساتھ، المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جی، یہ آیات ہیں قرآن پاک کی جن کے آج ہم تفسیر پڑھیں گے، جن کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا بات ہے ان آیات میں۔
تو اچھا، سب سے پہلے روزوں کے متعلق ہے کہ روزے کی راتوں کی بات آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اوہلا تمہارے لیے حلال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں، اصل میں اس کا میں شان نزول بتا دوں، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائیں۔ سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کو اس میں مشکلات پیش آئی۔ قیس بن سرما انصاری، وہ مزدور تھے، ٹھیک ہے، پورا دن وہ مزدوری کر کے آئے، افطار کے بعد گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں ابھی کہیں سے انتظام کر کے لاتی ہوں۔ بیوی گئی ہیں کھانا لینے کے لیے، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ مزدوری کر کے آئے تھے، تو مزدوری کی وجہ سے انسان تھکا ہوتا ہے، تو وہ تھکن کی وجہ سے ان کی آنکھ لگی، وہ سو چکے تھے۔ اب جب اٹھے تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا، کیونکہ جب سو جاتے تھے، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور سونے کے بعد جیسے وہ سو جاتے تھے پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلے دن اسی طرح انہوں نے روزہ رکھا بغیر کچھ کھائے پیے، کیونکہ جب اٹھے تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر انہوں نے اسی طرح روزہ رکھا اور دوپہر تک وہ بے ہوش ہو گئے، اتنا ان کو کمزوری ہوئی۔ تو اسی طرح بعض صحابہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، جس کے بعد وہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہی حکم تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس اور نہ جاؤ اور کھانا پینا نہ کھاؤ جب سو جاؤ تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی دی کہ اب رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی، اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، چاہے سو کر اٹھیں چاہے سونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کا اب دیکھیں سنت طریقہ یہ اب ہے، ٹھیک ہے، اسی کو اپنایا جاتا ہے۔ اچھا، رفع سا، اس کا مطلب، اس میں یہاں پر رفع سا لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے خواہش پوری کرنا اپنی، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں اب سحری کا وقت کیا ہے، کھانے تک کا ہمارا کیا وقت ہے؟ تو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری اور مسلم سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو جب تک تم ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے تھے۔ ام مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ٹھیک ہے، وہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو جب صبح صادق ہوتی تھی، لوگ ان کو بتاتے تھے کہ ہاں جی صبح نظر آ گئی ہے، مطلب وقت ہو گیا، تو اس ٹائم وہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور اس ٹائم فجر کی ایک سفیدی چھا جاتی ہے اور ایک دم سے پھر اندھیرا سا ہو جاتا ہے، فجر سے پہلے یہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے صبح صادق، اس کو کہتے ہیں، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا صبح صادق طلوع ہوتی ہے فجر کے وقت، ٹھیک ہے۔ وہ صبح کاذب کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس ٹائم تہجد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد صبح صادق کے وقت جو ہے وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام مکتوم فجر کی اذان دیا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تھے تہجد کی، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں مطلب اس مغالطے میں نہ ڈال دے، تو بلال کی جب اذان ہو تو تم کھاتے پیتے رہو، لیکن جب ان کی اذان کی آواز سنائی دے تو اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ صبح جیسے ہی مطلب صبح ہوئی ہے، فجر کی اذان ہوئی ہے اور وہ لیٹ اٹھے ہیں، تو فجر کی اذان کہتے ہیں کہ اس کے ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اذان کا ایک اللہ ہی کہا ہے تو اس ٹائم فوراً ہی کھانا پینا چھوڑ دیں، چاہے آپ نے کچھ کھایا ہو یا لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ابھی بنا ہی رہے ہوں، کچھ کھایا ہی نہ ہو، تو اس ٹائم سب کچھ چھوڑ دیں اور اپنا روزے کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہوتا ہے کہ اذان کے پورے ٹائم تک کھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب اذان کے آخری الفاظ کہے ہیں پھر کھانا پینا چھوڑا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، اس طرح نہ کیا جائے، اس طرح روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور ہم نے اب اسی پر عمل کرنا ہے۔
کیونکہ جان بوجھ کر جو بھی کھائے گا نا تو اس کے لیے پھر یہ گناہ ہوگا۔ اچھا آگے اعتکاف کے مسائل ہیں، تو اعتکاف میں اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیان فرما رہا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ ایک تو مسجد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مردوں کا مسجد میں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ روزے کی رات میں کھانا پینا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے پاس جانا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، لیکن سیکنڈ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعتکاف کی حالت میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے، لیکن اب اپنی بیویوں سے الگ رہو، بیویوں کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف ہاں جی، اعتکاف کے ساتھ ایک جو شرط ہے وہ روزے کی ہے کہ جب بھی اعتکاف ہم نے کرنا ہے ہمارا روزہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ روزے رکھے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میں شوگر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی لیکن میں اعتکاف کروں گی، تو ایسا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے ساتھ روزہ جو ہے وہ شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور روزے کے معاملے میں احتیاط کا کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود کا ذکر ہے، مطلب یہ کہ اگر روزے کی حالت میں ہو اور مبالغے کے ساتھ کچھ لوگ کلی کرتے ہیں، مطلب اپنا گلا بھی جو صاف کرتے ہیں، تو وہ رمضان میں روزے کی حالت میں ایسے نہ کریں، کوئی دوائی نہ اندر استعمال کریں، تو اسی طرح جو وقت ہے سحری کا اس کو جو ہے مؤخر نہ کریں، تاخیر نہ کریں کہ لیٹ کر دیا سحری کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کچھ حدود بیان ہوئی ہیں جو کہ بتانا ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں احکامات کی بات ہو رہی ہے، اگلا حکم اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے اور تم کو معلوم ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو اپنا مال ہے وہی کھاؤ، جو تم پر حرام ہے وہ تم نے نہیں کھانا۔ یہ قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ نحل 114 آیت میں ہے، یعنی کھاؤ جو روزی تم کو دی اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں اگر کسی کا مال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اسی کا مال ہے، ٹھیک ہے، اس کی زمین ہوگی، جائیداد ہوگی، یا کسی بھی طرح کا اس کا مال ہو گیا، اب اس کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا مال ہے، لیکن اس کے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قاضی کے پاس، عدالت میں، جج کے پاس، کسی کے پاس بھی لے کر جاؤ گے نا کہ یہ مال اس کا نہیں ہے میرا ہے، آپ کہہ دو، تو آپ کی بات ہو سکتا ہے مان لی جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کا مال نہیں ہم کھا سکتے ایسے، ٹھیک ہے، اس سے یہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر جو آیات میں ہے نا، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں، اموالکم، اموالکم کا اصل مطلب ہوتا ہے اپنے مال، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مال بھی نہ کھاؤ اور اپنے مال کو بھی، یعنی کہ اپنے مال میں اتنا تصرف نہ کرو، اتنی فضول خرچی نہ کرو کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر چاہیں ان کا بھی چاہیں کہ وہ بھی اس طرح فضول خرچی کریں، اور جس میں کہ ان کے پاس نہ ہو اور وہ نہ کر سکیں، پھر اس طرح ایک غلط رسم جو ہے وہ معاشرے میں ایجاد ہو جاتی ہے اگر ہم اپنا مال کو بہت زیادہ فضول خرچی کریں۔ جیسے کہ اب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو بڑے بڑے شادی ہال سجائے جا رہے ہیں، دلہنوں کو لاکھ لاکھ کے، 2-2 لاکھ کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، فضول خرچی ہو رہی ہے، اور بعد میں شادی کے 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں سے اتنا قرض لیا تھا تب یہ سب کچھ کر سکیں، یا تو ڈریس واپس کرو یا تو اس کا زیور بیچا جا رہا ہوتا ہے، پھر یہ سب چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ تو گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور کچھ بہت امیر ہوتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے دیکھ کر، ان کے ہی اپنے بہن بھائیوں کا دوسروں کا ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کریں گے جیسے انہوں نے کی ہیں، جس میں کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، تو پھر یہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ
پریشان کرنے والی بات ہے، اس سے پریشانی ہوتی ہے، اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی بہن بھائی کو پریشان کریں۔ اور یہ جو دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے جو سب کچھ کرنا ہے، بھائی ہماری بہو نے 2 لاکھ کا لہنگا پہن کے کھڑی ہے، یہ پہننا ہے، یہ والا ہم نے زیور ڈالا، یہ چیز ساری چیزیں ریاکاری میں داخل ہیں، اور ریاکاری مطلب دکھاوا، یہ شرک کی دوسری قسم ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر اس آیت کا شان نزول میں بتا دوں، جو اس کے بارے میں ہے کہ مال نہ کھاؤ۔ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے 2 صحابوں کا آپس میں زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ مقدمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، مدعی کے پاس کوئی گواہ نہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطہ کے مطابق حلف کا حکم دیا کہ حلف لو، تو وہ حلف پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے کہا نہیں، میں قسم نہیں کھاؤں گا، اور جو زمین ہے نا یہ مدعی کو ہی دے دی جائے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی غلطی سے ایسے نہ ہو جائیں کہ دوسروں کا مال کھانے والے ہو جائیں، تو وہ دوسرے کو اس کا حق دے دیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں میں نہیں لوں گا یہ۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو میں معاملات میں غلطی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو تم میں سے جو حق پر ہے وہ خود اس کا وہ کرے، اس کے بارے میں دیکھیں، حدیث ہے بخاری کی، یعنی میں ایک انسان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں، اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملہ کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے، مطلب زبان جس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ چرب زبانی کے ساتھ زیادہ اپنا معاملہ اچھا پیش کر سکتا ہے، اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو یاد رکھو، حقیقت حال تو جس کا معاملہ ہوتا ہے اس کو خود علم ہوتی ہے، اگر فی الواقعہ وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ تو صحابہ اس آیت، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر، اس بات کو سن کے وہ اتنا ڈر گئے تھے، تو وہ نہیں اپنا حق لیتے تھے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ چھوٹی سی میں بات بتا دوں، دیکھیں ایک گھر میں، آپ کے ساتھ والے گھر میں ہی سمجھیں کسی بھی چیز کا درخت لگا ہوا ہے، جامن کا ہو گیا، امرود کا ہو گیا، کوئی بھی ایسا درخت لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا آم کا ہو گیا، کچھ بھی، لیکن اس کی کچھ شاخیں آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں اور پھل بھی لٹک رہا ہے، اور آپ بغیر مالک سے پوچھے اس کا پھل توڑ کر کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی چاہیے کہ مالک سے پوچھیں کہ جو شاخیں ہماری طرف لٹکی ہوئی ہیں کیا ہم اس کا پھل کھا سکتے ہیں؟ آپ کسی سے بھی اجازت لے کر کھا سکتے ہیں، بغیر اجازت کا کسی کا بھی مال نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا مال، حلال مال میں برکت ہوتی ہے، اور حرام میں اللہ تعالیٰ نے نحوست رکھی ہے۔ تھوڑا سا تو ہمیں اس ٹائم فائدہ نظر آئے گا، لیکن بعد میں جو ہے اس میں نقصانات ہی ہوں گے۔ تو یہاں پر میں کچھ آیات اور کچھ احادیث بیان کرنے لگی ہوں، یعنی اے گروہ نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ المومنون میں آیت نمبر 51 میں، یعنی اے گروہ انبیاء، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا نا، پہلے آتا ہے یا ایھا الذین، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر رہے ہیں، اے لوگو۔ پھر کہیں پر آتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ، مطلب اے کافروں۔ پھر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا آمنو، کہ اے ایمان والوں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الرسل، اے نبیوں۔ ٹھیک ہے، جب نبی کو جو حکم دیا ہوتا ہے تو وہ اس کی امت نے تو لازمی پھر ماننا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور تمہارے اعمال کی حقیقت سے میں واقف ہوں۔ یہ حدیث میں نے کل بھی سنائی تھی، میں آج پھر سنا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟
ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رہا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، بیشتر مسلمان اس کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آئندہ بھی ہر زمانہ میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام دیے ان کا پابند بنائے، اللہ نے جتنے احکام دیے ان کا پابند بنائے، آمین۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ اگر تمہارے پاس دنیا نہیں ہے لیکن یہ 4 عادتیں ہیں تو تمہارے لیے وہ کافی ہو جائیں گی، آخرت میں کافی ہو جائیں گی، دنیا میں بھی کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں: ایمانت کی حفاظت، ٹھیک ہے، دوسرا سچ بولنا، تیسرا حسن اخلاق، چوتھا کھانے میں حلال کا اہتمام، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ یہ 4 خصلتیں بیان ہوئی ہیں اور ایک جگہ جو ہے نا وہ 5 بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلمان نہ ہو جائے اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائیں، اور جب کوئی بندہ حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ نہیں قبول ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اس میں سے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، وہاں اچھے عمل سے برے کو دھوتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے چھوڑ کر بھی جو جانا ہے، حرام ہم کس لیے کما رہے ہیں؟ ابھی ہم نے حرام کا 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ کما کر کہیں سے لے آئیں یا ایک ٹکڑا بھی لے آئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری فوراً موت ہو جائے تو وہ ہمارا حرام کمایا ہوا ہم تو استعمال ہی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جہنم ہم نے خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، ٹھیک ہے۔ محشر میں ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے، ہم نے ان 5 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ اپنی عمر کس کام میں فنا کی، اپنی عمر کس کام میں لگائی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا روز قیامت، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک ان 4 کا جواب نہ دے دے۔ ایک یہ کہ اپنی عمر کو کس کام میں فنا کیا، دوسرا یہ کہ اپنی جوانی کیسے گزاری، جوانی کا اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، تیسرا یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا، ٹھیک ہے، اور چوتھا اپنا مال کہاں خرچ کیا، پانچواں کہ اپنا علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا جس میں آپ نے کہا اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے نہ سنے تھے۔ بتائیں ہم اپنے والد سے، اپنے دادا سے، کسی سے بھی پوچھ کر دیکھیں کبھی کرونا کا نام سنا تھا انہوں نے؟ آئی ہے ہم پر وبا کہ نہیں آئی ہے؟ بالکل۔ اور اب تو ایک دوسرا وائرس بھی پھیل چکا ہے، ٹھیک ہے، جس سے دماغ متاثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی ایسی بری بلائیں پھیل رہی ہیں دنیا میں، ایسی وبائیں پھیل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے کہ قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی۔ اب بتائیں کہ بے حیائی پھیل گئی ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ ہم نیوز کے لیے بھی ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایسی کمرشلز آتی ہیں، ایسے وہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں برہنہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ ہماری مسلمان لڑکیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت اور محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری قوم میں آ چکی ہے کہ ناپ تول میں لوگ کمی کرتے ہیں اور حکام ایسے آ گئے ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں، اب ہو رہا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ چوتھا یہ کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو بغیر کسی حق کے ان کا مال چھین کے لے جاتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ٹھیک ہے، سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، چور کی کیا سزا ہے، ہاتھ کاٹ دینا۔ آج یہ سزا ملتی ہے چور کو؟ ٹھیک ہے، نہیں ملتی یہ، ٹھیک ہے۔ جو زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانا۔ کیا لگتے ہیں یہ
اور جو پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کو تو مار دینے کا حکم ہے، مطلب اس کو اتنے پتھر مارنے ہیں، سنسار ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر کھڑا کر دینا، اس کو اتنے پتھر مارنے نا لوگوں نے کہ وہ مر جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ سزائیں ہیں جو کہ آج ہمارے معاشرے میں نافذ نہیں ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں لگائی ہیں اس کا ہم اپنا ہی نہیں رہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ ایک بڑا بھی گھر کا ہے نا کہ اگر وہ اس کو فیصلہ اس کے مطابق کرنا شروع کر دینا تو کسی کی جرت نہ ہو کوئی بھی برائی کرنے کی۔ ایک حاکم وقت ہے، وہ ان کو اپنا لے، ٹھیک ہے؟ تو کسی لوگوں کی جرت نہ ہو، جرائم ملک سے ختم ہو جائیں گے۔ ملک میں جو مطلب بے برکتی ایک پھیل چکی ہے نا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ رو رہے ہیں، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ جس دن ہم اپنا لیں گے اس دن جو ہے وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور مسلمانوں کو تمام آفات سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے پتہ چل گئی تھی۔ اچھا، ان آیات کا میں ایک دفعہ خلاصہ بیان کر دوں جتنی بھی پڑھی ہیں۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے قصاص کا دیا، آپ نے قصاص کے متعلق پڑھا، ٹھیک ہے؟ کہ قتل کرنے کا، ٹھیک ہے؟ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وصیت کے بارے میں آیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی پڑھ لیا۔ تیسرا اور چوتھا روزوں کے متعلق ہی تھا۔ پانچواں اعتکاف کا آیا۔ چھٹا جو ہے حرام مال سے بچنے کا آ گیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو احکام آ رہے ہیں وہ چاند کی راتوں کے متعلق آ رہے ہیں، وقت کے متعلق آ رہے ہیں کہ اچھا، زمانہ جاہلیت میں ان کا میں کچھ بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنے کے بعد اگر ان کو دیکھیں مکہ میں ہی تو ان کے گھر ہوتے تھے، تو ساتھ ہی ان کے گھر ہوتے تھے، تو جب گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے نہیں جاتے تھے بلکہ گھر کی بیک سائڈ پہ انہوں نے کوئی سوراخ بنائے ہوتے تھے یا پھر وہاں پر کچھ ایسا رکھا ہوتا تھا، کوئی چھوٹی کھڑکی ٹائپ کچھ ایسا بنایا ہوتا تھا، وہاں سے جاتے تھے اور اس کو وہ ثواب سمجھتے تھے، فضیلت سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے تم آ رہے ہو، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچو، ٹھیک ہے؟ اور گھروں میں اپنے دروازوں سے آؤ، نہ کہ دروازوں کی پشت سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور حکم ہے کفار کو قتل کرنے کا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ مسجد حرام میں جو ہے وہ قتل نہیں کرنا، لیکن جو اگر کوئی قتل کرنے لگے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا اور سالوں کا بتایا چاند کے لحاظ سے، تو ہم حج کرتے ہیں، اپنے روزے رکھتے ہیں، وہ ہم چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی کہ حلال چاند کے متعلق سوال کیا، یعنی شروع مہینے میں کہ جب یہ نکلتا ہے تو کبھی باریک شکل کا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے پورا ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سوال مطلب چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق تھا۔ تو جواب پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق دے دیا کہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے اصل میں کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مہینوں پر، سالوں پر، اس چیز کے اعتبار سے ہے۔ تو مقررہ اوقات کے بارے میں، حج کے بارے میں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ جو آیات آئی ہے نا کہ قتل کے بارے میں، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ پتہ ہے مکہ کے موقع پر تھا کہ جو لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہر سے نکال دیا تھا، تو اب جو تھا بدلے کا وقت تھا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کے وقت کیسے تھے کہ جب وہ اپنے اونٹ پر آئے تو فتح مکہ کرنے کے لیے، تو آپ کا سر جو ہے نا اپنے کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا، مطلب اتنا سر آپ نے جھکایا ہوا تھا، یہ ان کی عاجزی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے موسٹلی لوگوں نے اس ٹائم فتح مکہ کے موقع پر جتنے بھی وہ کافر تھے، مشرکین رہ رہے تھے وہاں پر، انہوں نے موسٹلی نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بھی بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ جنگوں میں اس نے حصہ لیا، جنگ احد میں اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ سسر بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جو ان کے والد، ٹھیک ہے، ابو سفیان۔ تو اس ٹائم ابو سفیان نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، تو کافی لوگوں نے اس ٹائم اسلام قبول کر لیا۔ وحشی جو
کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قتل کیا تھا، ایسے صحابی ہیں وحشی بن حرب، ایسے صحابی ہیں جنہوں نے مطلب غزوہ احد میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کیا نا، چہرے پر کپڑا ڈال کر آئے تھے، جب کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد چہرے سے کہتے ہیں کہ کپڑا ہٹایا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگوں نے کہا یہ تو وحشی ہے، اسی نے تو قتل کیا تھا، مطلب سوری شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ کیسے شہید کیا تھا، پھر اس نے پورا واقعہ بیان کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لیا میں نے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، لیکن بس یہ گزارش ہے کہ اب کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ دیکھا، تو ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا تو ہم کسی کو اب برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا وحشی نے، اور دعا کی تھی کہ اللہ کے رسول اب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ کذاب نے، تو وحشی نے جو ہے اس ٹائم اس کو قتل کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر جو مسائل آ رہے ہیں حج وغیرہ کے متعلق، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حرم مکہ میں انسان کسی بھی جانور کو قتل نہیں کر سکتا، انسان تو کیا کسی جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی آدمی قتل کرنے لگے تو مدافعت میں قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس آیات میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد حرام حرمت جو ہے وہ مکہ کے ساتھ اور مسجد حرام کے آس پاس جگہوں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن دفاعی جہاد کر سکتے ہیں، لیکن الگ جیسے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتے تھے وہ الگ میدان میں جا کر کیے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہو سکتے ہیں، باقی جو حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان پر تو پھر سب نے ہی عمل کیا اس ٹائم۔ اچھا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہی کے متعلق کہہ رہے ہیں نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ ان کو قتال کرو، ان کو مار دو جہاں پہ ان کے پاؤ، اور پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں، مطلب لڑائی جھگڑوں سے، اپنے کفر سے وہ باز آ گئے ہیں، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ قتال سے، لڑائیوں سے باز آ گئے ہیں تو پھر آپ بھی معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، اور حکم رہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ تو اگر وہ پھر اسلام لے آئے تھے تو اس کے بعد تو ان پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، تو لیکن اس سے پہلے اگر وہ فساد اور جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر ان کے قتل کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہے حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے ہیں اور ادب رکھنے میں بدلا ہے، پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر ایسی زیادتی کرو جیسی اس نے کیا۔ یہاں پر میں نے آپ کو یہی بات کل بھی بتائی تھی کہ زیادتی جو کرنی ہے، جیسے کسی نے ایک گالی دیا ہے تو ہم بدلے میں اس کو ایک گالی دے سکتے ہیں، دوسری اگر ہم نے دی تو وہ ہماری غلط ہو جائے گی۔ اچھا، حرمت والے مہینے 4 ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ماہ ہیں، اور چوتھا ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ان 4 مہینوں کو میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جنگ نہیں کرتے تھے ان میں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک چیز تو یہ ہے، اور اس میں وہ لوگ تجارت بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ عام دنوں میں جو وہ تجارت کے لیے جاتے تھے دوسرے ملکوں میں، اپنا مطلب سارا کپڑا بناتے تھے یا پھر کوئی بھی کام کرتے تھے، پورا سال محنت کرتے تھے، پھر ان 4 مہینوں میں موسٹلی جا کر سیل کر کے آ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں ان کو ڈاکوؤں کا، چوروں کا ڈر نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ ڈاکو وغیرہ جو ہے نا وہ آ کے لوٹ لیا کرتے تھے سارا مال، پھر ان دنوں میں وہ جو ہے نا وہ کوئی مال نہیں لوٹتے تھے۔ اچھا، ان آیات سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ تو حضرت برا بن عازب نے فرمایا، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہلاکت کا ذکر آیا ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ علماء اسی طرح کر رہے ہیں کہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا، ایک اور بیان فرما دوں، بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، کہ اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دے دیا اور بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں،
تو یہ بھی ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عبادت، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک پوری حدیث ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل نے آپس میں بیٹھ کے بات کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک شخص آیا جس کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، بہت زیادہ اپنی حد کو سیاہ پہنچ چکے تھے، اور اپنا لباس اتنا زیادہ سفید تھا کہ ایسا سفید لباس کسی پر نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے، دور سے وہ آ رہے ہیں اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے یا پھر وہ پیدل جس بھی حالت میں آئے ہیں، تو لیکن ان پر سفر کے نشان بھی نہیں تھے، کیونکہ عرب میں جب چلتے تھے لوگ تو مٹی کے ساری جگہ تھی نا، تو وہ ریت اڑتا تھا، مٹی اڑتی تھی، تو کپڑے وغیرہ گندے ہو جاتے تھے، لیکن ان کا شدید سفید لباس تھا اور بال بھی شدید سیاہ تھے، سفر پر کے ان کے آثار نہ ظاہر ہو رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کچھ سوال کیے تھے، تو ان میں سے ایک یہ سوال بھی تھا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کے متعلق جب آپ نے سوال کیا تھا تو پھر انہوں نے فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یہ سب چیزیں پوچھیں، قیامت کے متعلق پوچھا تھا، اور کافی ایسے سوال کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں پوری حدیث آپ کو بیان کروں گی، لیکن اس آیت کے لحاظ سے صرف اتنا ہی حصہ میں بیان کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو، کم از کم یہی اپنے ذہن میں سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، عبادت ہم نے ایسے کرنی ہے۔ تو بڑا درجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت ایسے کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے نا تو کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ ہم عبادت ایسے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ سے سننے لگ جاؤں کوئی بھی سبق، ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھانے کے بعد، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہاں جی انہوں نے ہم سے سننا ہے سبق، تو آپ جو ہیں وہ اپنے سبق کو بہت اچھے سے پریپیئر کریں گی، اور خوف ہوگا، دل میں ڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم جلدی جلدی میں کوشش کر رہے ہیں ہماری نماز پوری ہو جائے، لیکن جب ہمارے ذہن میں ہوگا نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کریں گے۔ ہم قرآن پاک سناتے ہیں اپنا نماز میں، اللہ تعالیٰ کو اپنا قرآن پاک سناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا انداز بہترین ہو، ٹھیک ہے۔ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کسی ٹیچر کو، اگر سبق سنا رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیسے خوف دل میں آیا ہوتا ہے، لفظ اٹک اٹک جا رہے ہوتے ہیں، بھولتے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس حالت میں۔ اچھا، ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ یہ معاشرت کے اس میں آداب بیان کر رہے ہو نا، معاشرتی آداب، اس میں سے یہ ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ اور یہاں پر کتنی پیاری بات ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت رکھتا ہے، تو یہاں پر آیت میں اس کا جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔